اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال کس نے بھیجا تھا، تو ایک ویک ہو گیا، مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا اس کو بیان کرنے کا۔ میں نے سوچا آج کے درس سے پہلے اس کو بیان کر کے تاکہ جس کا سوال ہے اس کا جواب اس کو مل جائے۔ جو حدیث بھیجی گئی تھی وہ یہ والی ہے، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، 1232 نمبر باب اس کا جو ہے، یہ کتاب البیوع سے ہے، اور جو اس کا چیپٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز موجود نہ ہو اس کی سیل اینڈ پرچیز یا اس کا ٹریڈ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ پوچھا گیا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس میں پہلے تو سوال پہ ذرا غور کر لیں۔ انہوں نے حکیم بن حزام نے رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور اس چیز کو بیچنے کے لیے کہتے ہیں جو میرے پاس نہیں ہوتی، تو کیا میں اس چیز کو ان کے لیے بازار سے خرید کر لاؤں پھر فروخت کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، یہ کہ اس کی بیع مت کرو، یعنی اس کا ٹریڈ مت کرو، سیل مت کرو، ما لیس عندک، جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دکاندار پیسے پکڑ لیتا، چیز اس کے پاس ہوتی نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں فلانی جگہ سے لے آؤں گا اور میں لا کر اس کو دے دوں گا۔ اس چیز سے منع کیا گیا۔ کوئی بھی چیز آپ بیچیں اس کے دو اس میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، ملکیت، کہ جو آپ چیز بیچ رہے ہیں وہ آپ کی ملکیت ہو۔ نمبر دو، آپ کے پوزیشن میں ہو، آپ کے پاس ہو۔ ان اینٹیسپیشن کہ جی آپ مجھے پیمنٹ کر دیں، میں سمندر پہ جاؤں گا، میں مچھلیاں پکڑوں گا، میں اتنی مچھلیاں آپ کو دے دوں گا، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو چیز نہیں ہے، آپ امید کر رہے ہیں کہ مجھے یہ مل جائے گی وہاں سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اناج ہے، اب یہ اگایا بھی نہیں ہے اور وہ آپ اس کی پیمنٹ پکڑ لیں، تو یہ اس سے بھی منع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تھرڈلی، جس طرح یہ آڑتی کرتے ہیں، پہلے سودے کر لیے، ابھی وہ اناج ان کے قبضے میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے۔ سیکنڈ جو وے آف سیل ہے جو آج کل رائج ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کمیشن پہ کام کرتے ہیں۔ اس میں اگر ان کا پراپر ایگریمنٹ ہے اور مینوفیکچرر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پتہ ہے کہ مینوفیکچرر جو ہے وہ اس میں کیپیبلٹی ہے کہ وہ ڈیلیور کر دے گا، تو اس میں سودا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں کنفرم ہے کہ آپ کو یہ چیز مل جائے گی، سودا کیا جا سکتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، ڈیل کی جا سکتی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے سیل کر دیا، سمجھے بات؟ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیل کر دیا۔ آپ اس کا ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کو اتنا دوں گا، جب چیز آ جائے گی آپ مجھے پیمنٹ کر دیں۔ اس کے بعد پھر معاملہ رہ جاتا ہے کہ جی جو بیع سلم ہے، ٹھیک ہے، کہ ایڈوانس پیمنٹ اور ڈلیوری جو ہے وہ کسی اگلی ڈیٹ پہ، ٹھیک ہے، پیمنٹ آج لے لی اور ڈلیوری کے لیے 30 دن کا ٹائم دے دیا، ٹھیک ہے۔ یہ انٹائرلی ڈیفرنٹ چیپٹر ہے۔ وہاں پہ بھی جو آپ بیع سلم کر سکتے ہیں اس کی شرائط ہے، اور اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز، جس طرح اگر آپ کسی مل والے سے کہیں کہ جی مجھے اتنا کپڑا چاہیے، تو اب مل بھی لگی ہوئی ہے،
اس کے پاس کپاس بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس ساری فیسلٹی بھی ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں اتنے دن میں ڈیلیور کر دوں گا، ان دیٹ کیس بے سلم ہو سکتی ہے، ادروائز بے سلم نہیں ہو سکتی. یعنی کہ ایسی مجہول چیز جو کہ جس کی ڈیلیوری اور جس کا پوزیشن ان نون ہو، اس کی ڈیل نہیں ہو سکتی، اس میں بے سلم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. گندم کاٹ لی گئی، اس کے ڈھیر بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، پیمنٹ آ گئی اور کہا جی میں 10 دن میں جو ہے یہ آپ کو کر دوں گا، کیونکہ آپ کے پاس چیز موجود ہے. آپ نے صرف اس کو جو بھی طریقہ کار ہے گندم کا، اس کو صفائی کرنی ہے، جو کرنا ہے واٹ ایور، اس کے لیے آپ نے ٹائم دے دیا. سو یا تو مینوفیکچرنگ کیپیبلٹی ہو یا وہ چیز موجود ہو، تب تو بے سلم ہو سکتی ہے، ادروائز بے سلم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا جواب تھا. یہ آلریڈی ہم نے صحیح بخاری میں یہ کیا ہوا ہے بڑی ڈیٹیل سے، کتاب البیوع میں، اور اس میں بھی چیپٹر جو ہے وہ غلے کے ساتھ، جو غلہ آپ کی پوزیشن نہ ہو. وہی سمجھایا کہ آن لائن جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آن لائن میں یہ ہے کہ آپ پیمنٹ نہیں پکڑ سکتے. نہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ مینوفیکچرر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یا امپورٹر کے ساتھ ہے. وہ ٹریننگ وغیرہ کا معاملہ اس سے جدا ہے بالکل. اب آن لائن میں آپ نے آن لائن اپنی ویب سائٹ بنا لی اور آپ نے اس پہ جو ہے وہ چیزوں کی تصویریں دے دی، اس کے ساتھ پیمنٹ دے دی، ٹھیک ہے. سو کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے اب میرے پیچھے امپورٹر ہے یا میرے پیچھے مینوفیکچرر ہے، میرا اس سے ایگریمنٹ ہوا ہے، وہ ڈیلیور کرے گا. اس کیس میں بھی آپ جب تک وہ چیز نہ آئے تب تک آپ پیمنٹ نہیں پکڑ سکتے. آپ یہ کر سکتے کہ جی ٹھیک ہے اتنے پیس آپ کو چاہیے، آپ کو اتنے پیس جو ہے وہ مل جائیں گے، بٹ ڈونٹ ایکسیپٹ پیمنٹ. ٹھیک ہے. آپ پیمنٹ ریسیو نہ کریں، مال ڈیلیور ہوگا، کیش آن ڈیلیوری جس کو ہم کہتے ہیں، بس اس میں وہ ٹھیک ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ کچھ بے سلم میں اماؤنٹ آپ پیمنٹ لے سکتے ہیں، لیکن اس کی شرائط ہے جو بھی بتائی ہے. ٹھیک ہے. یا تو وہ چیز آپ کے پاس موجود ہو اور آپ کو ڈیلیور کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا، یا آپ اس کے مینوفیکچرر ہو اور آپ کے پاس اس کا جو ان پٹ مٹیریل ہے، را مٹیریل جو ہے وہ موجود ہو. آپ کو پتہ ہے میں اتنے دنوں میں یہ بنا کے دے دوں گا. ٹھیک ہے. ہاں فزیکل شیورٹی ہونی چاہیے. نہ بے سلم میں تو آپ پوری پیمنٹ بھی لے سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس کو ہم عام لینگویج میں کہتے ہیں فیوچر سیل، کہ آپ پیمنٹ لے لیتے ہیں اور آپ ڈیلیوری جو ہے اس کی ان اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم کرتے ہیں آن اے فکس ڈیٹ. ہاں لیکن اس کے پیچھے جو میکینکس ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو شیورٹی ہونی چاہیے کہ یو کین ڈیلیور اٹ. وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن آپ کے پاس مشینری ہے، مل ہے، ہر چیز موجود ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس میں جو سورۃ النساء آیت نمبر 136 کی تعویلات الصوفیہ میں ہم تھے، اور ہم نے کل یہ مرتبہ الخواص فی الایمان کیا تھا. الحمدللہ مرتبہ العوام فی الایمان یہ بھی ہم نے دوبارہ کیا تھا کل، اور ہم کل یہاں پہ تھے. ٹھیک ہے. Now let's get started، اور اس کو توجہ کے ساتھ کوشش کرنا کہ ڈسٹرب نہ کرو، کیونکہ ٹائم کم ہے. ٹائم ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا جی. مرتبہ اب آ گیا الاخص، یعنی وہ لوگ جو خاص میں سے بھی خاص لوگ ہیں. ٹھیک ہے. خاص الخاص جس کو ہم کہتے ہیں.
ان کے ایمان کا درجہ حقیقی ہے، اور یہ 2 سٹیجز پہ آتا ہے. اٹ ہیز 2 سٹیجز، 2 فیزز. ٹھیک ہے. اس کا ایک فیز جو ہے وہ غیبی ہے، جو کہ ہم نے دیکھا تھا اس کے معاملے میں، عوام کے معاملے میں. ٹھیک ہے. یہ ایمان غیبی ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اور ہم نے کل یہ ذکر کیا تھا کہ یہ سورہ بقرہ کی وہ آیت جو شروع کی آیت ہے، وہ الذین یؤمنون بالغیب. ٹھیک ہے. یہ اسی کی وجہ سے ایمان غیبی کہلا رہا ہے یہاں پہ. کلیئر ہوگی بات. اچھا ناؤ نیکسٹ. پھر ہم نے دوسری بات یہ کی تھی کہ یہ جو امت کے خواص لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں، عوام الناس نہیں بلکہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، جن کو قرآن نے کہا ہے سابقم بالخیرات. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں خیرات کا مطلب جو ہے نا وہ ہو رہی ہے، بٹ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، ان میں سے جو پہلا درجہ ہے وہ خواص کا ہے، اور دوسرا درجہ جو ہے وہ الاخص یعنی خاص الخاص کا ہے. تو خواص کا جو ایمان ہے وہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ یہ عینی ہے. سمجھے؟ یہ والی عینی نہیں ہے، عینی ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ عینی کیا ہوتا ہے؟ عینی شاہد سے یاد رکھنا. اس کو کہتے ہیں نا وہ جس نے خود دیکھا. سو اس کا ایمان جو ہے وہ عینی اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پہ اپنی تجلی فرما کر اور اس کا اندر کھول دیا، اور جب اندر دیکھتا ہے ساری چیزوں کو 2 آنکھوں سے باہر، تو پھر اس کا جو قلب ہے وہ اقرار خود ہی کرتا ہے کہ ہاں اللہ ہے، اور یہ اللہ ہی کی صفت ہے. ٹھیک ہے. یہ کل کا اگر کسی نے اٹینڈ نہیں کیا تھا، وہ کل کا جو درس ہے اس کو سن لو، اس میں کافی ڈیٹیل ہے اس کی. ٹھیک ہے. پھر ہم نے کل اس میں موسیٰ علیہ السلام کی جو کے بارے میں جو آیت ہے، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، کہ اور موسیٰ گر پڑے صاعقاً، بے ہوش ہو کر. ٹھیک ہے. یہ بھی ہم نے کل دیکھ لیا تھا کہ اس طرح ہی جو ہے وہ نفس جو ہے وہ راضی ہوتا ہے. وہ سارے ڈیٹیل کل کے درس میں موجود ہے. سو ان کا جو ایمان ہے خاص الخاص لوگوں کا، اور یہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو عوام الناس، عام لوگ، وہ تو عام ہو گئے، صالحین، صدیقین، شہداء. ٹھیک ہے. صالحین، شہداء، صدیقین، انبیاء. یہ جو ہے آپ اس کو اس میں سے سمجھ لیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خاص سے شروع ہوتے ہیں اور اکثر خاص میں جا کے مکمل ہوتے ہیں. اگر قرآن کو آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کے لیے بھی صالحین کا لفظ استعمال کیا. یہ قرآن کی آیت میں لفظ موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ہوتا کیا ہے کہ ذکر کر دیا صالحین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی صالح ہے تو وہ اس جماعت میں شامل ہے جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی ہے. ٹھیک ہے. درجہ جو ہے صالحین میں سب سے جو بڑا ہے وہ انبیاء کا. ٹھیک ہو گئی بات. ان سے کم جو ہے وہ صدیق کا ہے. نبوت نہیں ہوتی، مگر ان کے جو اعمال ہیں وہ کافی حد تک، یعنی میجورٹی اس کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ ہائر پرسنٹیج ہوتی ہے بہت، وہ بالکل انبیاء کے اعمال کے اوپر ہوتی ہے. نبوت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن وہاں کرامت ہوتی ہے، ولایت، کرامت ولایت ہوتی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. سو وہاں ولایت ہے. اور ولایت جو ہے نیچے شہداء میں جو شہید بن نفس ہے. ٹھیک ہے. کہ نفس کو اپنا ختم کر دیا انہوں نے اللہ کی راہ میں، ان کے پاس بھی ولایت ہے. اور جو نیچے صالحین ہیں وہ ولایت صغریٰ میں آتے ہیں. سمجھے؟ وہاں بھی ولایت ہے لیکن ولایت صغریٰ ہے. لیکن بعض اوقات بعض دفعہ کو حدیث کوٹ کی جاتی ہے جو میری نظر سے بھی نہیں گزری، لیکن کوٹ کی جاتی ہے بعض جگہوں پہ کہ ہر امتی جو ہے وہ ولایت صغریٰ کا حامل ہے. لیکن جب ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو اس کا معنی حدیث شریف کا جو ہے وہ کچھ اور ہی ہمیں نظر آتا. سمپلی سم ٹائمز یہ ہوتا ہے، سم ٹائمز نہیں بس موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ
حدیث شریف کے جو الفاظ ہیں اس سے مغالطہ آپ کو ہو جاتا. I'm not astering but telling you the fact کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے جوامع کلام عطا کیا گیا. دیٹ از کہ الفاظ تھوڑے ہیں لیکن اس کی جامعیت جو ہے وہ عطا کی گئی ہے. اس کے اندر اتنا کچھ موجود ہوتا ہے کہ آپ اس کو چلتے چلے جائیں, اس پہ ریسرچ کرتے چلے جائیں, ٹھیک ہے, اس کے معنی ڈھونڈتے چلے جائیں, اینڈ یو ول گو ڈاؤن ڈیپ لائک اے اوشن, کہ آپ اوشن بیڈ میں چلے گئے. اتنا وہ معنی کے اندر اس میں بلاغت ہے, اس میں فصاحت و بلاغت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے اندر, ارشادات میں. تو وہ جو معنی ہے سم ٹائمز اس کو سمجھنے میں لوگ غلطی کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے یہ تو ہوگی وہ جو پیٹرن ہے اس کا. اب آ جاتے ہیں کہ ان کا جو ایمان ہے غیبی اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے جلال کی تجلی کے غلبے کے باعث خود غرضی تکبر کی وجہ سے حائل پردے اٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہم نے کل ڈسکس کر لیا تھا, ول سمپلی ٹچ اٹ. تو جو سب سے بڑا پردہ ہے اللہ اور انسان کے درمیان وہ اس کا ہے, خود غرضی, تکبر, خود پسندی, سیلف پریز, ٹھیک ہے, اپنی پرستش, اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا. جب یہ چیز انسان کے اندر موجود ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ اپنے اور بندے کے درمیان, ایسے بندے کے درمیان پردے جو ہے وہ ایڈ کرتا چلا جاتا. اور جب پردے ایڈ کرتے چلے جائیں تو کسی چیز کا ادراک نہیں ہوتا, حق کیا ہے اور باطل کیا ہے نہیں پتہ چلتا, سمجھے. پھر جب وہ صفت جلال سے فنا ہو جاتے ہیں تو ان کی بقا صفت جمال کے ساتھ ہوتی ہے. کل مثال دی تھی کہ لوہے کو دیکھو, جب اس کو کوئی خاص شکل دینی ہو, شیپ دینی ہو, تو اس کو پگھلا کر مایا کر دیا جاتا, ٹھیک ہے, لیکوڈ بنا دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو شیپ دی جاتی ہے. سیم از اے تھنگ ہیئر. اللہ تعالیٰ بندے کو دوسرا جنم عطا فرماتا. پہلا جو ہے اس کو وہ ختم کر دیتا, ٹھیک ہے, اس کی نفس, اس کی انا, اس کی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر اس پہ اپنی تجلی فرماتا ہے صفت جلال, جمال, سوری, صفت جلال کے ساتھ اسے فنا کرتا اور صفت جمال کے ساتھ اس کو دوبارہ نئی زندگی عطا فرماتا, اور اس میں بقا ہے. یہ اس میں بقا ہے, ٹھیک ہو گئی بات. پھر جب اس کی اپنی ذات کا بوجھ نہیں رہتا, یعنی اپنی ذات کی طرف نہیں دیکھتا, ہر وقت وہ صرف اللہ کو ہی دیکھتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے اور یہ جانتا ہے اور اس پہ ایمان کامل رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی کا وجود حقیقی نہیں ہے, اور ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ کار فرما ہے. Now one thing is important, جس کو ہم نے کل ڈسکس نہیں کیا تھا, اور وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لوگ اس کو بہت ڈسکس کرتے ہیں مگر پریکٹیکل نالج نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کے اندر جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی ڈیریویشنز دینا شروع ہو جاتے ہیں, عجیب و غریب نتائج اخذ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے. اینڈ دیٹ از ذات اور صفات, یہ بہت ڈسکس ہوتی ہے, سمجھے. اللہ تعالیٰ کی صفات ذات سے جدا نہیں ہے, سمجھے, یہ یاد رکھنا. اب یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے بتایا جا رہا ہے انسان کی صفات جو ہے وہ بندے سے جدا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اور صفات ہے وہ جدا نہیں ہے. اگر کہیں پہ صفت اللہ کی نظر آئے, مشاہدہ ہو اس کی صفت کا, ٹھیک ہے, تو یہ اس کے ذات کے ہونے کا اظہار ہے, سمجھے. انسان کی جو صفات ہیں وہ صفات
عطا کی گئی ہیں اس کی اپنی نہیں ہے. کلیئر؟ اللہ جب چاہے واپس لے لے. آج ایک بندہ اچھا تھا، کل وہ برا ہو. آج برا تھا اچھا ہو. ٹھیک ہے. آج وہ سخی تھا کل کنجوس ہو جائے. جو آج کنجوس تھا کل سخی ہو جائے، اینڈ سو آن. تو یہ اس کی ذاتی نہیں ہے، اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے، انسان کی ذات کا حصہ نہیں ہے. یہ عطا کی گئی ہے. اٹ کین بی ٹیکن بیک. بات ختم ہو گئی. تو یہ فرق ہے، اس فرق کو ہمیشہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے. سو جب یہ چیز ختم ہو جائے، اپنی ذات کا احساس کہ میں ہوں، ٹھیک ہے، میرا وجود حقیقی ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں نا، کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں ہم تو اسی کو جانتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وجود حقیقی نہیں. میں پہلے بھی سمجھایا تھا، جس نے نہیں سمجھ آئی آپ کسی بھی مشین کو اٹھا کر دیکھ لیں، آج وہ اس کے پرزے علیحدہ کر دیں تو وہ اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے. اسی طرح انسان میں سے روح نکل جائے تو یہ اپنا وجود کھو بیٹھتا. ٹھیک ہے. سو یہ کمپاؤنڈ ہے دو چیزوں کا. اور دوسرے میں جو دو جسم ہے وہ کمپاؤنڈ ہے آگ، مٹی، پانی، ہیٹ کا. یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، بٹ ریفریش ہو جائے گی میموری. سو جب اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، حقیقی وجود ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر اترانا، تکبر کرنا، اس کو پسند کرنا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. مگر یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان کو یہ سمجھ نہ آ جائے اور یہ یقین نہ ہو جائے اور وہ اس کو دیکھ نہ لے کہ ہاں واقعی میرا وجود جو ہے مجازی ہے، میرا وجود حقیقی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کلیئر ہوگی بات؟ وہ جو شاعری کے اندر ملتا ہے، میرے وچ میرا یار بولدا، ٹھیک ہے، وہ ایکچولی اسی پہ بیس کرتا. لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے، لیکن وہ بیس اسی پہ کرتا ہے کہ یہ یقین ہے کہ یہ میں نہیں ہوں. سمجھے؟ میں ہوں ہی نہیں، میرا کوئی وجود ہی نہیں ہے. سمجھے؟ سو اگر میں بول رہا ہوں تو وہ اس کے نتیجے میں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. ٹھیک ہے. اس وجہ سے کہا جاتا ہے. اور جب اللہ کی وہ صفت ہے، یعنی بولنا، بیان کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اللہ کی صفت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو جب وہ ہے ہی صفت کی بدولت، تو پھر میرا وہ کہیں کچھ نہیں ہے، وہ اسی کی صفت ہے. اور جہاں صفت ہے وہاں وہ موجود ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو سمجھنے میں غلطی جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر اتر آیا اور وہ اس کو جا کے ہندوؤں کا عقیدہ جو ہے اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں کہ جی وہ جو بھگوان ہے وہ اندر اتر آیا. ٹھیک ہے. حلول جس کو کہتے ہیں. سمجھ رہے ہو بات؟ کہ یہ اللہ، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے اندر اللہ ہے. یہ ذات کو سمجھتے ہوئے اس پہ فٹ کر دیتے ہیں، اور اس عقیدے کو، اس یہ جو نظریہ ہے اس کو اٹھا کے ملا دیتے ہیں ہندوؤں کے نظریے کے ساتھ، کہ جہاں جو نظریہ وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہے بھگوان سما جاتا، حلول کر جاتا. حل نہیں کرتے، چینی ڈال کے. ٹھیک ہے. وہ یہ تو سمجھ میں آ جائے گا نا. تو بس اسی طرح جیسے چینی ڈال کے ملاتے ہیں نا تو چائے اور چینی ایک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہندو یہ کہتے ہیں کہ بھگوان جو ہے وہ ہاں اندر آ گیا، وہ حلول کر گیا. اس کو کہتے ہیں عقیدہ حلول. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، جی دیکھو یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے. او بابا، یہ صفت ہے اور اس کی صفت اس سے جدا نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح ایک معاذ اللہ صلی کہ ایک انسان ہے وہ کسی ڈرم میں اتر جائے اور ہم کہیں کہ جی دیکھو یہ ڈرم کے اندر یہ انسان موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ ایسے نہیں ہے. اس کی تو ذات، وہ تو اس کی جو کرسی ہے وہ تو سارے جہانوں سے ہی بڑی ہے، سماوات اور ارض سے بڑی ہے. تو اس لیے وہ چیز نہیں ہو سکتی. اس کے سمجھنے میں غلطی ہے.
ٹھیک ہے، وہ اپنی صفت کے ساتھ وہاں موجود ہے، اس کی صفت وہاں صفت ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ موجود ہے، ٹھیک ہے، جب وہ نکال لے گا تو نہیں بات ختم ہو جائے گی. یس. اب جب ذات کا بوجھ نہیں رہتا، یعنی اپنی ذات کو سمجھ لیا کہ میری ذات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد وہ عین، یعنی ان کا یہ جو دوسرا یہ جو درجہ ہے، جو دوسری فیز ہے ان کے ایمان کی، وہ اس میں بقا کے ساتھ چلے جاتے ہیں، بقا باقی رہنا، ٹھیک ہے. پھر باقی جتنی زندگی ہے ان کی، وہ اپنی ذات کو بھولے ہوئے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات. ذات کو بھولتے سب ہیں، جتنے بھی اسراء پہ ہیں. جب اللہ ان کو اس مقام پہ لاتا ہے کہ جب وہ اخص ہو جائے، یعنی خاص الخاص ہوں، ان میں شامل ہو جائیں، تو ایکچولی سب کے سب بھولتے ہیں. یہ ایک ایسے ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ سارے جو ہے نا لیفٹیننٹ ہوتے ہیں، سارے ایم بی بی ایس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اسی طرح چیز ہے، وہ یہ کامن ہے سب کے اندر، اپنی ذات کو بھولنا. لیکن جہاں فرق آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اس چیز سے نکل کر ہوش میں نہ آئے، ہوش تو سمجھتے ہو نا، اگر وہ اس میں ہی مستغرق رہے، یعنی اس میں ہی غرق رہیں کہ وہ اپنی ذات کو بھول گئے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس میں ہی غرق رہیں، تو اس کو مجذوبیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ فنا ہے. لیکن جب وہ ہوش میں آ جائیں اور تمام امور زندگی جو ہے وہ اس کو سر انجام دینے کے قابل ہوں، ان کا عقل بھی کام کر رہی ہے، ان کا دل بھی کام کر رہا ہے، ہوش میں بھی ہیں، مقام ہوش و حواس ہیں، لیکن اپنی ذات کو بھولے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہو بات، یا فالو کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے. اور جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا، اس کی ذات کو مد نظر رکھتے ہیں، اور ہمیشہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تو اس چیز کو بقا کہتے ہیں. ٹھیک. یہ زندگی میں فنا اور بقا جو ہے، اس لیول کے جو لوگ ہیں ان کی فنا اور بقا میں یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. مجذوب فنائیت میں ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہمارے غوث اعظم سرکار ہیں، داتا صاحب ہیں، یہ اپنا ہمارے خواجہ غریب نواز ہیں، بابا صاحب ہیں، اس طرح کی جو ہستی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اس سٹیج کو بھی کیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ بقا میں رہے، کیونکہ اس کے بعد بھی انہوں نے اللہ کے جو کام ہے، جو دنیا میں ذمہ داری ہیں، وہ انہوں نے پوری کی، ٹھیک ہے. لیکن ان کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی ہیں جیسے ہمارے یہاں یہ لال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، مجذوبیت میں چلے گئے، اور وہ اسی میں رہ کے اللہ کے لیے جو انہوں نے کام کیا، اللہ نے جو کام ان سے لینا ہے وہ لیا ہے. سو مجذوب جو ہے وہ پھر اس قابل نہیں رہتا، اور اسی لیے مجذوب جو ہے وہ ظاہرہ شریعت آپ کو وہاں نظر نہیں آتی، ظاہرہ شریعت نظر نہیں آتی، اس لیے کہ وہاں فنائیت ہے. تو جو فنا ہو جائے اس پہ اپلیکیشن نہیں ہوتی شریعت. ٹھیک ہے. فائدہ ہے کہ نہیں ہے سننے کا؟ اچھا چلو اب آگے چلتے ہیں. تو اس صورت میں جب یہ سٹیجز آ جائیں، جب یہ فیز آ جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ایمان عین ہو گیا. ٹھیک ہے. اب انہیں اللہ کی ذات اور اس کی صفات جو ہیں وہ آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں. اب یہ سوال ہو جائے گا کہ یہ اللہ کو دیکھا تو نہیں جا سکتا؟ یس، نہیں دیکھا جا سکتا. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آگے اس کا جواب آ رہا ہے. شب معراج، یہ جو سفر معراج ہے، لوگ اس کو صرف اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا اور انہیں تمام جو ہے وہ چیزیں دکھا دی، اتنے ہی سمجھتے. لیکن اس کے اندر وہ چیزیں
جو کہ عام انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہیں بہت بڑی ہے۔ ایک تو میں اللہ کی رحمت سے بتایا تھا کہ یہ دراصل جو امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کی جو پرواز ہے اس کے لیے یہ راستہ بنایا گیا، سمجھے؟ اور وہ پرواز سدرۃ المنتہا تک ہوتی ہے، وہ بیری جس کے آگے پھر جو چلا جائے واپسی نہیں ہے، سمجھے؟ لیکن یہ جو شرف ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ اس حد تک بھی گئے جو آخری حد تھی، اور آپ وہاں سے واپس بھی آئے، ٹھیک ہے؟ جب وہاں پہنچے جہاں دو عربی کمان، یعنی جو تیر کمان ہوتا ہے، کمان کے ایک کونے اور دوسرے کونے کے درمیان جتنا فاصلہ رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کعبہ قوسین، اتنا فاصلہ آپ کے اللہ اور آپ کے درمیان رہ گیا، ٹھیک ہے؟ اور قوس الوجوب اور قوس الامکان میں نے کل یہ سمجھا دیا تھا، لیکن قوس الوجوب یہ ہے کہ کسی چیز کا واجب ہونا، وجود لازم ہونا، ٹھیک ہے؟ اور وہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اور امکان اپنی جو حالت ہے، وہ اپنی جو ذات ہے اس کے ہونے کا امکان، اللہ کی ذات کے ہونے کا لزوم یعنی لازم ہونا کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اور اپنی ذات کے حوالے سے یہ امکان رکھنا کہ میری ذات ہے امکان، ٹھیک ہے؟ وہی مجازا نہیں آ جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کیا تو یہ جو امکان ذات تھا نا کہ میری کوئی ذات ہے ابھی، ٹھیک ہے، وہ بھی نہ رہا، وہ بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ میں نے بریکٹ میں سے کر دیا تھا کہ یہ نزدیکی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وجود جو ہے وہ پوشیدہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرب کے عالم میں، وہ جب وہاں کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی نبی، نہ رسول، کوئی نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ٹھیک ہے؟ اب یہ سینیریو ذہن میں رکھنا، کوئی وٹنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے وہاں کہ اس عالم وہ جو سچویشن تھی اس کے لیے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، سورہ نجم 53واں سورہ 10ویں آیت۔ پھر اپنے بندے پر وہی نازل فرمائی جو بھی نازل فرمائی، اس کا ذکر نہیں کیا، بس یہ فرمایا جو بھی نازل فرمائی، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ چیز جو ہے اللہ کا اس فرمان سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ میرے اور میرے حبیب کے درمیان ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ بٹ یہ امت کو کیوں سنایا گیا؟ سوال یہ ہے کہ یہ امت کو کیوں سنایا گیا؟ اس کا پردہ بھی رکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کو بتایا گیا ہے، جب امت کو بتایا گیا قرآن میں، تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، ٹھیک؟ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، کوئی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ کا جو قول مبارکہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285 میں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول ایمان لائے اس پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل فرمایا گیا، ٹھیک ہے؟ اس کا جو ظاہرہ مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے، جو وحی نازل فرمائی ہے، رسول اس پہ ایمان لائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ تو اس کا ظاہرہ مطلب ہے۔ لیکن جب اس کو آپ اس کے کانٹیکس میں دیکھیں تو اس میں وہ چیز بھی شامل ہو گئی جو کہ ہمارے پاس قرآن میں نہیں ہے، بظاہر ہمارے پاس قرآن میں نہیں ہے۔ وہ کہاں ملے گی؟ اگر وہ بیان کی جائے گی تو ہمیں کہاں ملے گی؟ حدیث میں ملے گی، حدیث میں ملے گی، قول مبارکہ میں ملے گی، ٹھیک؟ تو وہ کیا تھیں؟ وہ ان کے رب کی صفات تھی، سمجھے؟ کنفیوز نہیں ہونا، جتنا بتایا جا رہا ہے اس کے اوپر ہی رہنا، ڈونٹ جمپ ٹو کنکلوژن، ٹھیک ہے؟
لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفات پر اپنی صفات کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنی ذات کے ساتھ ایمان لائے. ناؤ واٹ از دس؟ بڑی سمپل سی بات کہ جو مجھ میں صفات ہیں وہ در حقیقت اللہ کی صفات ہیں، اور جو میری ذات ہے وہ میری ذات ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میری تو جو امکان ہے وہ بھی نہیں رہا، بلکہ جو رہ گیا ہے وہ صرف کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات. ٹھیک ہے، یہ ایمان ہے، اور یہ آسان ایمان نہیں ہے. سمجھے؟ انسان اپنے آپ کو نہیں بھولتا کبھی بھی. ٹھیک ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کی صفات پر ایمان عینی لانے والا بن گیا. ٹھیک ہے، حقیقت ذات اور صفات الہیہ کے مطابق ایمان لانے والا بن گیا. ٹھیک ہے، کہ جس طرح اللہ کی ذات پر اور اس کی صفات پر ایمان لانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایمان لائے. اور وہ کس عالم میں لائے؟ یہ جب آپ اللہ کے قرب میں اتنا گئے کہ آپ کی اپنی ذات جو ہے وہ پوشیدہ ہوگی، جذب ہوگی، پوشیدہ ہوگی. ٹھیک ہے، سو جب تک یہ عالم نہیں ہوتا تب تک ایمان عینی نہیں ہوتا. سمجھے؟ کیونکہ پھر جو اس کو نظر آئے گا نا، پھر اپنا آپ نہیں نظر آئے گا. ہاں، وہ نظر آئے گا، پھر آواز نکلے گی انا لک. ہاں، پھر آواز نکلے گی انا لک. سمجھے؟ وہ پوچھا گیا نا عشق کیا ہے، کہتے کل آ جانا نظر آ جائے گا عشق کیا ہے. اگلے دن پھانسی ملنی تھی. ٹھیک ہے، سو پھر ایسے ایمان لانے والوں سے متعلق خبر دی کہ جن کا یہ ایمان ہے نا، ان کی اطلاع قرآن میں کہاں ہے. آپ اس کو ایسے سمجھ لیں. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ والمؤمنون کل آمنا باللہ. یہ اسی آیت میں ہے. ٹھیک ہے، سورہ البقرہ کی 285 نمبر. اور ایمان لانے والے کامل ایمان لائے اللہ پر. کل آمنا باللہ. ٹھیک ہے، حالانکہ وہی آیت ہے، سب پڑھتے ہیں. یعنی وہ جو اپنے وجود کو بھلا کر اللہ کی ہویت یعنی مرتبہ وحدت پر ایمان لائے. اپنے آپ کو بھلانا پڑتا. ہم اپنی ذات پہ ایمان، اپنی ذات کو بھی رکھتے ہیں اور ایمان اللہ پہ بھی لاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر یہ پوزیشن ہے تو یہ ایمان غیبی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ نظر نہیں آیا، اس کے ہونے کا احساس نہیں ہوا. ایسے ہے، نظر آنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اس کے ہونے کا احساس نہیں ہے. اس کی صفات کو پہچاننے کی آپ میں کیپیبلٹی نہیں ہے. آپ کو بتایا گیا اللہ ہے، آپ نے کہا جی اللہ ہے، بات ختم ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ایمان غیبی ہے. سو ایمان عینی جو ہے وہ اس طریقے سے آتا ہے، اور اس کے ساتھ ایمان غیبی جو ہے وہ ملتا ہے، تو دونوں مل کے یہ ایمان کا درجہ حقیقت بنتا، درجہ حقیقی بنتا. ٹھیک ہے، پس اللہ تعالیٰ نے کمال شفقت اور رحمت فرماتے ہوئے اپنے مومن بندوں پر مندرجہ بالا ایمان کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا. اب یہ اس کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یعنی تم ایمان غیبی لائے ہو. اب یہ وہ آیت شروع ہو گئی ہے، وہ جو 136 ہے. ٹھیک ہے، اپنی انانیت کو قائم رکھتے ہوئے، جو بھی میں سمجھا رہا تھا کہ اپنی ذات کو بھی ہم رکھتے ہیں. تو یہ جو ایمان ہے تمہارا، یہ ایمان غیبی ہے. ٹھیک ہے، آمینو، یہ ہم نے اس کی تفسیر میں پڑھا تھا کہ یہ جب میم کے لیے زیر ہو نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان بالقلب، یقین کے ساتھ، اور یقین قلب سے ہوتا. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا، اس میں اختلاف تو نہیں ہے. اچھا، سو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنو. دو چیزیں، یہ ایک ہی آیت ہے اور اس میں یہ دو لفظ آ کے پیچھے استعمال ہوئے ہیں. یا ایھا الذین آمنو آمنوا باللہ ورسولہ.
ایمان تو تم لے آئے ہو ذات کو قائم رکھ کے اپنی، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ کس طرح؟ اپنی ذات کو بھول کر اور ایمان حقیقی لے کر آؤ، ٹھیک ہے۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اس کی ذات کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ذکر کرنے کی بدولت وہ تم سے بے نیاز کر، تم سے بے نیاز کر دے۔ اب یہ ذکر وہ نہیں ہے جو ایسے دھکے مار مار کے کرتے، سمجھے، اور وہ ذکر وہ بھی نہیں ہے جو سانس کے ساتھ کرتے۔ یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ ہمارے ہاں ذکر کی جو ہے نا لمیٹڈ ڈیفینیشن ہے، چلتے پھرتے۔ اچھا بات یہ کہتے ہیں کہ جو ورد کیا جاتا ہے وہ ذکر ہے، چلتے پھرتے تو یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، نہیں، یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب روح اپنے اوریجن کے ساتھ کانٹیکٹ میں شروع ہو جائے نا رہنا، دیٹ از کالڈ ذکر۔ ہمارے ہاں ذکر اسماء حسنہ کو پڑھنا، ٹھیک ہے، آیات کا ورد کرنا، ٹھیک ہے نا، ورد وظائف ہم اس کو ذکر سمجھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہم اس کو ذکر سمجھتے ہیں۔ یہ سب اپنے ذکر اپنی ڈیفینیشن میں ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جب آپ معاملہ آ جائے نا ذات اور صفات کا اور ایمان کا، تو وہاں پہ جو روح اپنے اوریجن کے ساتھ ہے، منبع کے ساتھ، جہاں سے یہ آئی ہے، ٹھیک ہے، جب اس کے ساتھ کنیکشن بحال ہو جائے نا اس کا، دیٹ از کالڈ ذکر۔ میں گپے نہیں سنا رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں صحیح بات۔ تو بے نیاز تبھی ہوگا، تھک گئے ہو، وہ ٹھنڈی آہوں کی آواز آ رہی ہے مجھے، بور ہو گئے ہو، وہ کہتے ہیں مجھے مجھ سے رہا کر دے۔ وہ جو اپنے آپ سے رہا ہونا ہے وہ یہی ہے، بے نیازی ہے، ٹھیک ہے۔ سو تمہارے ذکر کرنے کی بدولت وہ تم سے بے نیاز کر دے۔ کیسے؟ واپس چلتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب سے دوری مزید کم ہو گئی، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرب کے عالم میں وہی خاص نازل فرمائی۔ وہ جب روح کا کنیکشن اپنے اوریجن کے ساتھ ہو، منبع کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ دوری ختم ہونے کی طرف چل پڑتی ہے معاملہ۔ جب دوری جتنی ختم ہوتی چلی جائے گی اتنا اپنا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے لیے یہ فرمایا کہ اس کی بدولت تم سے بے نیاز کر دے، یعنی تم اپنی ذات کو بھول جاؤ گے کہ تمہاری کوئی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ہویت یعنی اس کے مرتبہ وحدت پر، اس کے رسول پر بھی حقیقی ایمان لاؤ۔ آمنوا باللہ و رسول ہی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ ایمان حقیقی لائیں۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر ایمان عینی نہ لایا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاملیت کو نہیں جانتا۔ ابھی سمجھ آتی ہے؟ لہذا اس کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کتاب پر جو کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اب کہو گے کہ جی یہ کتاب جو ہے یہ تو قرآن کے متعلق ہے، یہی ہے نا، اس کی ظاہری تفسیر تو یہی ہے کہ قرآن پہ لاؤ۔ قرآن پہ تو آپ لے آئیں گے جب آپ نے اللہ پہ ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام کے حوالے سے۔ اب کہتے ہیں جی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ ایمان لائیں، یا کوئی مسلمان ہوتا ہے جب وہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہے،
ٹھیک ہے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے گا تو قرآن پہ ایمان لے آئے گا، بات ختم ہو گئی نا. تو پھر یہاں کیوں کہا جا رہا ہے والکتاب اللہ ذی نزل علی رسول ہی؟ ایکچولی یہ وہ ہے جو یہاں ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہاں، جو بھی نازل فرمائی، پھر اپنے بندے پر وہی نازل فرمائی جو بھی نازل فرمائی. ٹھیک ہے، سو اس پہ بھی ایمان لانا ہے. ہاں، یہ اس کتاب کا ذکر ہے. والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی. یعنی پھر اس کا ایمان ان کتابوں پر بھی حقیقی نہیں ہے جو کہ پہلے نازل فرمائی گئی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام نازل شدہ کتابیں اس وحی میں شامل تھیں جو کہ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. یہ وہ اس کتاب میں شامل تھی، پچھلی ساری کتابیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. اور اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُوتِیتُ جَوَامِعَ الْکَلِمِ، اور مجھے جامع کلام عطا فرمایا گیا. ٹھیک ہے، یعنی الفاظ کم اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے مکمل. ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور یہ اس کا سارا ریفرنس یہ موجود ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے والکتاب الذی نزل علی رسول ہی کے بعد والکتاب الذی انزل من قبل کا ذکر فرمایا ہے، اسی لیے فرمایا. ٹھیک ہے، یہی نہیں بلکہ والکتاب الذی انزل من قبل میں ان رسولوں کا ذکر نہیں فرمایا جن پر پہلے کتابیں نازل کی گئی تھی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ والکتاب الذی انزل من قبل میں اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے. لہٰذا وہ مومن ہے جو ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس یقین کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کتابیں نازل فرمائی گئی ہیں. تمام کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی ہیں، تاکہ اس کا ایمان اس کے رسول پر اور کتاب پر حقیقی ہو، نہ کہ تقلیدی یعنی روایتی نہ ہو جس طرح روایتی ایمان ہم لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تقلید ایک دوسرے کو دیکھ کر، ایک دوسرے سے سن کے. ٹھیک ہے، تو جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے کہ ایکچولی جو پچھلی 3 کتابیں ہیں اور جو صحائف ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاملیت کو سمجھ نہیں سکتے، اور جب آپ سمجھ نہیں سکتے تو آپ ایمان حقیقی بھی نہیں لا سکتے. کبھی سنا یہ پہلے آج سے؟ میں ثبوت دیتا ہوں سر، ٹھہر صبر، اس میں نہیں تھا لیکن اللہ نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ثبوت مل گئی اس کی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی اور ایمان حقیقی لے آؤ گے. ٹھیک ہے، اور اگر ایمان عینی کا انکار کیا فقط ضل، تو گمراہی میں پڑ جاؤ گے. ٹھیک ہے، انانیت میں مبتلا ہو جائے گا، خود غرضی، خود پسندی، تکبر، ضلالم بعیدہ، گمراہی میں دور تک بھٹک جاؤ گے. چلو، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اور اس کے رسول کے اس کتاب کی معرفت سے اور ان پر ایمان لانے سے، بہت حقیقی ایمان لانے سے بہت دور چلے جاؤ گے. دیکھ لو یہی ہو رہا. ٹھیک ہے، لہذا اچھی طرح سمجھ لو. یہ تاویلات صوفیہ، تاویلات النجمیہ، یہ حضرت نجم الدین الکبریٰ رازی کی ہے، یہ اس کا سارا ریفرنس یہ لکھا ہوا. ٹھیک ہے، یہ وہاں سے لیا گیا، الحمدللہ ترجمہ میرا اپنا کیا ہوا یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے. میں تو عربی نہیں جانتا لیکن اللہ نے کروا دیا بس. ٹھیک، اب آ جاتے ہیں، میں نے کہا تھا ثبوت دیں گے. متعدد احادیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو انہی کی آسمانی کتاب سے حوالہ دیا جس میں رجم سے متعلق حدیث تھی. ٹھیک ہے، یہودیوں کو ان کی کتاب میں رجم ہے نا، ہمارے تو وہ نازل ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پہ رحمت فرمائی اور اس کو مصحف میں شامل نہیں کیا. ٹھیک، یہ وہ واقعہ ہے
اور یہ میں مختصر بیان کر دوں، یہ حدیث بھی ساری لکھی ہوئی ہے، جس نے پڑھنی ہے اس کو یہاں سے پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ایک یہودی کو پاس سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ سیاہ کیا ہوا تھا، اس کو کوڑے لگائے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تورات میں یہودیوں کو پوچھا کہ تورات میں زانی کی یہی سزا ہے جو تم نے اس کو دی ہے؟ تو وہ انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو یہودیوں کے علماء تھے ان میں سے ایک کو بلایا اور اسے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ پر توریت نازل کی، کیا تم اپنی کتاب میں توریت میں زانی کے لیے یہی سزا پاتے ہو؟ ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قسم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، لیکن میں مجبور ہوں۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا، اس نے کہا نجید ہو رجم، ہم اس میں زانی کے لیے رجم کی سزا پاتے ہیں، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا، مگر ہماری اشرافیہ جو ہے، اور اشرافیہ اس کو کہتے ہیں طاقتور طبقہ اور عمرہ، طاقتور طبقہ، اس میں زنا کی کثرت ہو گئی، اب نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی شریف پکڑا جاتا تھا، اشرافیہ کی واحد شریف ہے نا، ٹھیک ہے، تو ہم اسے چھوڑ دیتے تھے ایسا، ٹھیک ہے۔ اور جب کوئی کمزور پکڑا جاتا تو اس پہ رجم کی حد جو ہے وہ نافذ کر دی جاتی۔ صحیح مسلم کتاب الحدود، یہ اس کا سارا ریفرنس ہے، یہ نمبر وغیرہ ہر چیز یہاں موجود ہے، پڑھ لینا اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ توریت میں رجم ہے، تو آپ کو کیسے معلوم تھا؟ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحائف کے مندرجات کا بھی علم تھا، جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے در المنصور میں سورہ اعلیٰ کی آیت صحف ابراہیم و موسیٰ کے بیان میں درج کیا ہے کہ عبد بن حمید اور ابن مردوے اور ابن اساکر نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں؟ آپ سے فرمایا 100 صحائف اور 4 کتابیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے، ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے، ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے، موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کرنے سے پہلے 10 صحیفے، اور 4 کتابیں جو ہیں وہ توریت، انجیل، زبور اور فرقان یعنی قرآن مجید، یہ نازل فرمائے۔ پھر کہتے ہیں میں نے عرض کیا، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے عرض کیا کہ صحف ابراہیم میں کیا تھا، صحیفہ ابراہیم میں کیا چیز تھی، کیا لکھا ہوا تھا اس کے اندر؟ تو آپ سے فرمایا کہ اس میں اس طرح تھا، اے غرور میں مبتلا لوگوں پر مسلط بادشاہ، تمہیں دنیا جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ٹھیک ہے، بلکہ تمہیں بھیجا گیا ہے میری طرف سے مظلوموں کی فریاد کا جواب دینے کے لیے، لہٰذا انہیں مت دھتکارو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور سمردار شخص کے لیے 3 ساعتیں ہیں، یعنی وقت کے 3 حصے ہیں، جب تک کہ اس کی عقل مغلوب نہیں ہوتی، یعنی جب تک اس کی عقل کام کر رہی ہے نا، اس کے لیے 3 حصے ہیں وقت کے۔ پہلے حصے میں کیا ہے؟ وہ ساتھ جس میں وہ اپنے رب سے مناجات کرے، یہ صحف ابراہیم میں ہے سارا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ دوسرے جو فیز ہے ٹائم کا، وہ کیا ہے حصہ؟ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنے اعمال پر غور و فکر کرے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو ہے جس میں وہ اپنی حلال ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وقت نکالے، وہ جو وقت ہے وہ تیسرا حصہ وہ ہے کہ اپنی دنیاوی ضروریات جو بھی پوری کرنی ہے، تو اپنے وقت کو، یعنی جو آپ کا ایک دن ہے اس کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، اور وہ 8-8 گھنٹے کی فیز بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحف ابراہیم میں، اچھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو وقت کا تیسرا حصہ ہے صحف ابراہیم میں، یہ ہے کہ جو وقت کا تیسرا حصہ ہے وہ پہلی 2 ساعتوں کے لیے مددگار ہوگا،
یعنی جب آپ کی حلال ضروریات پوری ہو جائیں تو آپ مطمئن ہوں گے. جب مطمئن ہوں گے تو آپ کو اپنے اعمال پہ غور و فکر کرنے میں بھی آسانی ہوگی, اپنے نفس کا محاسبہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی, اور اپنے رب سے دعائیں کرنے میں بھی آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. قلوب کو تقویت دینے اور ان کی بے قراری سے خالی کرنے کے باعث یہ اس کی وجہ لکھی ہے کہ مددگار کیسے ہوگی. وہی ہے جو الحمدللہ میں نے سمجھا دی ہے. سمجھدار شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانہ پر نظر رکھے, جس وقت میں وہ جی رہا ہے اس پہ نظر رکھے, اپنے کاموں پر نظر رکھے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے. جو اپنے کلام کا محاسبہ اپنے اعمال سے کرتا ہے وہ کم بولتا ہے, سوائے جس کی ضرورت ہو. بس اتنا بولے گا جس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہماری زبانیں نہیں رکتی. اور سمجھدار شخص کو 3 چیزوں کا طالب ہونا چاہیے, یعنی اس کی جو طلب ہونی چاہیے وہ 3 چیزوں کی ہونی چاہیے. نمبر 1 روزی کا سامان, یہ وہی ہے تیسرے فیز کے لیے. ٹھیک ہے. آخرت کا بہتر ہونا, اور غیر حرام یعنی حلال میں لذت کا ہونا. ہم اپنی مرغی منگا کے کھائیں مزہ نہیں آتا, چوری کی کھائیں بڑا مزہ آتا ہے. سو حلال میں لذت جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو طالب 3 چیزوں کا, یہ صوف ابراہیم ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صوف موسیٰ میں کیا تھا, صحائف موسیٰ میں کیا تھا؟ فرمایا تمام سبق تھے. اور وہ سبق کیا تھے؟ تعجب ہے اس پر جو موت پر یقین رکھتا ہے وہ خوش کیسے رہتا, اور جو موت پر یقین رکھتا ہے پھر بھی ہنستا ہے, اس پہ بھی تعجب ہے. جس نے دنیا اور اہل دنیا میں گردش دیکھی پھر بھی اس پر مطمئن ہے, یہ تینوں چیزوں پہ تعجب ہے. اور جو تقدیر پر یقین رکھتا ہے پھر بھی امید رکھتا ہے, اس پہ بھی تعجب ہے. اور جو حساب پر یقین رکھتا ہے پھر بھی بے عمل رہتا ہے. یعنی اسے یہ پتہ ہے کہ میرا حساب ہونا ہے, لیکن پھر بھی اعمال اچھے نہیں کرتا, اعمال جو ہے وہ حکم ربی کے مطابق نہیں کرتا. ٹھیک ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ابراہیم اور موسیٰ کے صاحب میں سے کوئی شے آپ پر بھی نازل ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے. فرمایا یا ابا ذر نام, اے ابو ذر ہاں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرات خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. سورہ اعلیٰ 16 سے لے کر 19 نمبر آیت. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کا میرا خیال میں ریفرنس رہ گیا, یہ میں کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ, اس کا ریفرنس کر دوں گا, یہ مس ہو گیا مجھ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کتابوں کے نزول کا وقت بھی معلوم تھا. حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے, توریت رمضان کے 6 دن کے بعد نازل ہوئی, انجیل رمضان کی 13 راتیں گزرنے کے بعد نازل ہوا. اس میں مؤنث کا جو صیغہ ہے نا وہ صرف توریت کے لیے استعمال ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. اور صحیفوں کے لیے انزلت, یہ تا دیکھو نا, یہ تا تانیثی ہے. ٹھیک ہے. تو صحیفے جو ہیں وہ عربی میں مؤنث ہے. ٹھیک ہے. توریت مؤنث ہے, اسی لیے اس کے ساتھ یہ استعمال ہوا انزلت. ٹھیک ہے. لیکن انجیل کے لیے استعمال ہوا انزلہ. وَأُنزِلَ زبور, اور زبور نازل ہوا رمضان کے 18 دن گزرنے کے بعد. وَأُنزِلَ القرآن, اور قرآن نازل ہوا قرآن مجید 24 دن گزرنے کے بعد رمضان میں نازل ہوا, یعنی رمضان کے 24 دن گزرنے کے بعد نازل ہوا. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں 27 دی جاتی ہے, لیکن اس روایت کے اندر جو ہے یہ 25 رمضان ہے. ٹھیک ہے. یہ سلسلہ حدیثیہ صحیحہ, یہ ناصر الدین البانی صاحب کی ہے, حدیث کا نمبر 1575 ہے. یہ اس کے صفحہ اور جلد اور سارا کہاں سے پبلش ہوئی ہے تمام چیزیں. تو اس کے ساتھ جو 136 نمبر آیت جو ہے وہ مکمل ہوئی. آج کے لیے اتنے, وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک
وتوب علیک من تسوء وظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔